السلام علیکم. مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبۂ ترسیل علم اور صحافت کے طلباء کا ہم آج کی اس کلاس میں خیر مقدم کرتے ہیں. عزیز طالب علموں، ہم نے آپ سے کل وعدہ کیا تھا کہ آج کی ہماری جو کلاس کا فارمیٹ ہوگا وہ مختلف ہوگا، اور ہم مزید کچھ بات کرنے سے پہلے آج کے ہمارے موضوع کو ایک مرتبہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ خبروں کے حصول میں سوشل میڈیا کی جس طرح سے اہمیت بڑھ گئی ہے، اس پس منظر میں ہم نے آج بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. جی ہاں، اگرچہ کہ کیمرے پر جب آپ ہمارے مہمان کو دیکھ لیں آپ خود پہچانیں گے، لیکن جو رسمی جو ایک طریقہ ہے میں اس کو فالو کروں گا. اس کو فالو کرتے ہوئے میں چاہوں گا کہ ہمارے اسٹوڈیو میں جناب ابو ایمل صاحب کا جو ہے میں خیر مقدم کرتا ہوں. عزیز طالب علموں، ہم آج ابو ایمل صاحب کے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. میں ابو ایمل صاحب کا تعارف کیا کروں، انہیں سماجی جہدکار کہوں، سوشل سروس کرنے والا کہوں، صحافی کہوں، یہ میرے لیے بڑی مشکل بات ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ پروگرام کا آغاز بالکل غیر رسمی انداز میں ہو، اور خود ابو ایمل صاحب اگر اپنا تعارف پیش کریں تو وہ زیادہ وہ کیا پسند کریں گے اپنا تعارف کرواتے ہوئے. سروری صاحب، آپ کا بے انتہا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنی بات رکھنے کا. میں شاید یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں شاید مجھے جانتے ہوئیں گے. سروری صاحب، پچھلے 15 سال سے میں میڈیا میں ہوں. سب سے پہلے ایک کامیاب بزنس مین رہا میں. اس کے بعد میں منصف نیوز پیپر میں 6 سال ایز اے اسپیشل کریسپونڈنٹ کام کیا. ایکچولی میرا اصل نام محمد اکرم ہے. جی. تو خان لطیف خان جب مجھے اپوائنٹ کیا تھا تب بولے کہ آپ کا نام کیا ہے، تو میں بولا تھا کہ محمد اکرم ہے. تو اکرم کامن نام ہے، میرے کو آپ کے لیے کچھ ہٹ کے کام کروانا ہے آپ سے. تو بچوں کے نام پوچھے تو بولے میرے بڑے بیٹے کا نام ایمل ہے. تو بولے کہ یہ ٹھیک ہے کہ آپ کا نام پن نیم ابو ایمل کرتے ہیں. تب سے ہی ابو ایمل کے نام سے لوگ مجھے جانتے ہیں. ایک کالم آتا تھا منصف میں 6 سال مسلسل ابو ایمل کی خصوصی رپورٹ کر کے، اور ایک ہجوم میں چہرہ بول کے کالم آتا تھا. اور آپ یہ نام آپ کا ہی دیا ہوا ہے کیونکہ آپ سیاست اخبار میں جب تھے تب آپ ہی ایک کالم نکالتے تھے. تو اس کے بعد میں منصف کے بعد سیاست اخبار میں 5 سال کام کیا ایز اے اسپیشل کریسپونڈنٹ. تو 11 سال 2 بڑے اخبارات پہ کام کرنے کا موقع ملا مجھے. اس کے بعد ٹی ٹی وی اردو جو ہوم منسٹر محمود علی صاحب کا ہے، اس میں 2 سال ایز اے ایڈوائزر کام کیا. پھر اب سوشل میڈیا سے قریب 7-8 سال سے جڑا ہوا ہوں. میرے اندازے سے قریب 25 لاکھ لوگ مجھے فالو کرتے ہیں. اور چونکہ میرا بیک گراؤنڈ میں شروع سے سوشل ورک کرتا آیا ہوں، اس لیے زیادہ تر اب ایسا ہو رہا ہے کہ میڈیا میں کم وقت دینا پڑ رہا ہے کہ سماجی کام میں بہت زیادہ وقت لگ رہا ہے. اور میری پہچان یہ بھی ہے کہ میں غیر آباد مسجدوں کے لیے زیادہ محنت کرتا ہوں. تو یہ میرا مختصر تھا. جی عزیز طالب علم، آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ اپنے تعارف میں بہت ہی سادگی کے ساتھ ابو ایمل صاحب نے کہا کہ 25 لاکھ جو فالوورز ہیں. تو آپ چونکہ صحافت کے طلباء ہیں، اس چیز کو آپ لوگ نوٹ کرتے ہیں کہ حیدرآباد ہی نہیں پورے ہندوستان میں کوئی بھی، اگر میں اردو کے حوالے سے بات کروں، اردو کا اخبار ایسا نہیں جو 25 لاکھ قارئین تک پہنچتا ہے. تو یہ نئی جو پہچان ہے میڈیا کی، سوشل میڈیا کی، اسی کا نام ہے ابو ایمل. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ شہر حیدرآباد میں، جیسے ہم پچھلی کلاسز میں آپ کو مسلسل شہر حیدرآباد کے حالات سے بھی واقف کروا رہے تھے کہ جس طریقے سے شدید بارش ہوئی ہے، تو اس کے بعد سے مسلسل ایک بنگلہ دیش کے ایک فوٹوگرافر ہیں جی ایم بخش، ان کا میں نے ریفرنس دیا تھا اس سے پہلے بھی کہ وہ ایک ہے بنیادی طور پر ٹیڈ ٹاک کے لیے انہیں حیدرآباد میں بھی بلایا گیا تھا. ایک بڑا عالمی سطح کا نام ہے، وہ صحافی ہے، بنیادی طور پر فوٹوگرافر ہیں. لیکن انہوں نے اپنی ہر رپورٹنگ کے ساتھ جب مسئلے کی نشاندہی کی تو اس مسئلے کو حل کرنے کے اقدامات بھی کیے.
حالانکہ صحافت میں ایک صحافی ہونے کے ناطے جو ذمہ داریاں بتائی جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ خبریں پہنچانا کام ہے. تو یہاں پر ایک جو نئی صحافت کی پہچان ہوئی ہے کہ سولوشن جرنلزم، کہ صحافت صرف مسائل کو پیش نہیں کرتا بلکہ مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی اقدامات کرتا ہے. تو ایسے پس منظر میں جب بارش کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو سمجھیے کہ پچھلے 5 دنوں سے، جب سے یہ بارش کے بعد جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں، ابو ایمل صاحب وہیں پر مصروف ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے جیسے کہا کہ آپ اگر آئیں گے تو یہ جو بچے ہیں صحافت کے، جو جرنلزم کے طلباء ہیں، ان کو ایک نئی انرجی مل سکتی ہے، ایک نئی سوچ مل سکتی. اس مقصد سے ہم نے آج ابو ایمل صاحب کو اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی تھی. اور یہ رات تک بھی بلکہ صبح تک بھی اپنے اسی جو یہ مطلب ان کا، آپ لوگ ان کے فیس بک کے پیج کو اگر دیکھیں یا مختلف واٹس ایپ کے جو گروپ ہیں اس کے ذریعے سے دیکھیں تو یہ بالکل گراؤنڈ پر جا کر، اور ایسا نہیں کہ شہر حیدرآباد، بلکہ ان کے آپ پیج پر جب جائیں گے تو آپ کو ملک بھر کی سمجھیے کہ اہم جو باتیں ہیں اس حوالے سے آپ کو ضرور اس کا ذکر ملے گا، اس کی خبریں ملے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو طلباء صحافت، اچھا سوال یہ اٹھتا کہ جرنلزم کے طلباء کو ابو ایمل کے کام سے کیوں واقف ہونا ضروری ہے؟ عزیز طالب علموں، یہ آپ اس چیز کو سمجھیے گا کہ اردو اخبارات کی، جیسے میں نے مثال دی، ایک بڑا چیلنج جو اردو صحافت کے سامنے درپیش ہے وہ ہے اس کی گھٹتی ہوئی ریڈرشپ. آپ جو سالانہ بنیادوں پر ریڈرشپ کے جو سروے آتے ہیں اس میں آپ دیکھ لیجئے انقلاب صفحے اول کا اردو اخبار مانا جاتا ہے، اس کے بعد سہارا ہے، اس کے بعد منصف ہے، پھر سیاست ہے، اس طرح کے اخبارات ہیں. تو ان سبھی اخبارات کا بھی اتنا سرکولیشن نہیں جتنا سوشل میڈیا کے ذریعے سے ابو ایمل کی ریچ ہے، وہ ایک یو ایس پی ہے. اور اس میں جیسے اخبارات کے حوالے سے یہ شکایت بھی ہوتی کہ یہ اپنے عدد و شمار کو بڑھا کر چڑھا کر پیش کرتے ہیں، لیکن جو سوشل میڈیا ڈیجیٹل مانیٹرنگ ہوتی ہے اس کی، کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ میرے فیس بک کے پیج کو اتنے سارے فالوورز ہیں تو اس کے مجھے رزلٹ بھی بتانا ہوتا ہے، اس پہ کتنے ہٹس آئے، کتنے کلکس آئے، کتنے لوگوں نے اس کو ویو کیے. تو اس سارے پس منظر میں ہم نے آج یہاں پر دعوت دی تھی اکرم صاحب کو، جو کہ اکرم صاحب کم مگر ابو ایمل کے نام سے زیادہ، اگر اصل نام لوں تو شاید پہچانے نہیں لوگ، لیکن ابو ایمل کے نام سے آپ جانے جاتے ہیں. تو میں بنیادی طور پر جو سوالات کروں گا وہ ہمارے اسٹوڈنٹ سے جڑے ہوئے ہیں کہ اب آپ کوئی مین اسٹریم نیوز پیپر سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اپنا سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو خبریں دینے کا جو کام ہوتا ہے وہ آپ بتائیے کہ بھئی کیا 3 چیزیں اس میں کوئی ضروری ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں. مطلب جیسے آپ کا اپنا جب پیج پر آپ کوئی اپڈیٹ دیتے ہیں تو طریقہ کار کیا ہے، کیسے آپ تک خبر پہنچتی، پھر آپ اس کو کیسے اپڈیٹ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو جیسے ہم اردو اخبارات میں میں نے 11 سال کام کیا، اس کا بھی ایک تجربہ رہا تھا، اور گراؤنڈ پہ ہمارے 8 سے 10 رپورٹرز کام کرتے ہیں. لیکن اخبار میں کیا رہتا، سروری صاحب کے اخبار میں نیوز دینے کے بعد اس کا ریاکشن نہیں آتا. اس میں فوری کمنٹس کے ذریعے سیکنڈز میں آپ کو ریاکشن آیا تھا. مثال کے طور پہ ہم کچھ غلط نیوز ڈال دیا تو فوری آتا ہے کہ یہ غلط ہے، حقیقت یہ تھی. تو بہت ہی سوچ سمجھ کے کام کرنا پڑتا ہے، اتنی احتیاط سے کام کرنا پڑتا ہے کہ اخبارات سے بھی 100 گنا زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے، کیونکہ کوئک ریسپانس آتا ہے اس کا کمنٹس کے ذریعے. تو یہ ایک بات ہوگی، اور لوگ اپنی رائے بھی دے دیتے ہیں کہ اس کے اوپر. تو بہت سوچ سمجھ کے کام کرنا پڑتا ہے. گراؤنڈ پہ ہمارے لوگ کام کرتے ہیں، اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ اب حالات یہ ہے کہ مجھے کسی رپورٹر کی ضرورت نہیں. شہر کا ہر آدمی جو مجھے فالو کرتا ہے میرا رپورٹر ہی ہو. مثال کے طور پہ وہاں پر کچھ کل بالاپور کا کٹا ٹوٹا، مجھے رپورٹر سے پہلے مقامی لوگ اطلاع کر دیے کہ بھئی یہاں پر کا کٹا ٹوٹ گیا ہے. یوں سمجھو کہ کچھ سیکنڈز میں اطلاع دے دیا کہ بھئی، اور لائیو آ گیا میرے ساتھ. تو کچھ دیر کے بعد میرے مکان سے 4 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. پھر میں بھی بولا کہ بھئی اس طرح کی تباہی 1908 میں آئی تھی حیدرآباد میں. فوری میں بھی رات کے 3 بجے اسپاٹ پہ پہنچا، کیونکہ حیدرآباد کے زیادہ تر لوگ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. وہ لوگ اور فکر مند ہو گئے، اور لوگ زیادہ تر، میرے ایسا اندازہ ہے 9 لاکھ NRIs مجھے فالو کرتے ہیں، اور وہ حیدرآباد کے ہیں، جو دنیا میں آسٹریلیا، امریکہ، سعودی عرب میں جڑے ہوئے ہیں. ان کو زیادہ حیدرآباد کی فکر ہوتی ہے، اور وہ لوگ یہ بار بار اپیل کرتے ہیں کہ آپ وہ اسپاٹ پہ کیوں نہیں گئے. تو مطلب پریشر بھی ایسا ہوگا کہ کچھ ہو حیدرآباد میں اور میں نہ پہنچوں تو یہ بیلنس کرنا مشکل ہوگا. تو اس لیے میرا رہنا ضروری ہے. تو ہمارے جو رپورٹرز اور عام لوگ مجھے اطلاع دیتے ہیں، اس کے بعد میرا کام رہتا ہے کہ اس کو پورا پھر تحقیق کرتا ہوں. کراس چیکنگ کرنے کے بعد
फिर एरिया का एमएलए हो, कॉर्पोरेटर हो या पुलिस से रिलेटेड हो, तो पुलिस के ऑफिसर से बात करके फिर फाइनल करके हम न्यूज़ पोस्ट करते हैं। मेरे ऑफिस में एक 4 लोगों की टीम है और जुमला हम 12 लोग काम करते हैं इसमें। एक वक़्त था सिर्फ़ मैं अकेला ही काम करता था, एक्टिवा गाड़ी पे पीछे बैग लगा के, कैमरा लेके फिरता था। फिर स्मार्टफ़ोन होता था, स्मार्टफ़ोन से अपलोड करता था। और सवाल तो आप आगे करेंगे उससे पहले मैं बता दूँगा कि एक ऐसा वक़्त भी आया था कि मैं 4-5 साल काम करते गया सोशल मीडिया पे, ₹1 की कमाई नहीं होती थी। ये फ़िक्र होती थी कि भाई न्यूज़ ले रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ और घरवाले भी बोलते थे कि हासिल क्या हो रहा है इससे? आप एक कामयाब बिज़नेसमैन थे। पहले ये भी बता दूँ आपको कि आप जो लोग देख रहे हैं, अक्सर लोग लोग होते हैं, कुछ लोग कि पैसा मीडिया में आके कमाते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैं पैसा कमा के मीडिया में आया। क्योंकि 2006 में मैं बहुत ही बड़े पैमाने में हीरो साइकिल का डीलर था, पुराने शहर का, ओल्ड सिटी का। फिर उसके बाद रियल एस्टेट का कारोबार 2006 में बहुत बूम पे आ गया था एकदम। पता नहीं वो राजशेखर रेड्डी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, उस वक़्त की बात है। तो मैं 2 साल रियल एस्टेट का भी बिज़नेस किया। उसमें अल्लाह के करम से इतना कमा लिया कि अब मज़ीद आगे कमाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो मैं बोलने का मतलब ये है कि पैसा कमा के मीडिया में आया। अब ये रही बात और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से न्यूज़ पोस्ट होती है और अब तो लॉकडाउन में ऐसा काम करना पड़ा कि बहुत ही हम सिस्टमैटिक हो गए कि भाई एडिटर्स हैं हमारे यहाँ पर और न्यूज़ एडिटर्स और कैमरामैन बहुत प्रोफेशनल तरीके से रख के हम काम कर रहे हैं। जी। जी, यहाँ पर मैं मतलब एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगा। आपने जिस तरह से कहा कि सोशल मीडिया के ज़रिए से आप काम शुरू किए, तो उसमें सवाल ये उठता कि आप पहले से मतलब अब जो हमारे तलबा हैं, वो तो चाहेंगे कि भई अभी फ़िल वक़्त इमीडिएट जिस तरीके से मीडिया में हालात हैं, तो फ़ौरी उनको प्लेसमेंट हो सकता है नहीं मिले, सबको ना मिले। जी। तो उसमें वो जब सोशल मीडिया के ज़रिए से पहुँच सकते हैं। तो आपने एक चीज़ बताई कि खबरें मतलब आपकी जो पहचान बन गई है कि पहले खबर देना। दूसरी चीज़ दूसरा जो प्रेशर होता है कि आपको स्पॉट पर खुद जाना या जी, अपनी टीम को भेजना। तो कैसे वो एक जुमला आप कहे कि हमारे को चेक करना पड़ता है, बिल्कुल जब क्रॉस कोई चेकिंग खबर ज़रूरी मिलता है, होती है। क्रॉस चेकिंग ज़रिए। तो वो कैसे करते आप? फौरी हम बताएँ ना कि भई मिसाल के तौर पे अब कल एक अफ़वाह चली थी कि उस्मान नगर का भी कट्टा टूट गया है। फ़ोन करना शुरू कर दिया। तो मैं इस बात को यकीन के लिए पहले एरिया के कॉर्पोरेटर को फ़ोन किया, इंस्पेक्टर को फ़ोन किया, फिर हमारे एक नुमाइंदे को भेजा। तो ये बात झूठ साबित हुई। अगर मैं जल्दबाज़ी में मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँगा, अरे पहले अबू एमल के पेज पे ये न्यूज़ आ गई। अगर मैं ऐसी हरकत करता तो बहुत लोगों का नुकसान होता था, लोग परेशान हो जाते थे। तो मैं बहुत सब्र के साथ काम करता हूँ। थोड़ी कोशिश ये करता हूँ कि लेट हो न्यूज़ लेकिन पुख्ता न्यूज़ हो। कल के दिन में उस पर कोई उँगली ना उठाए। देखिए, अज़ीज़ तालिब-इल्म, एक चीज़ जो नुक्ते की है कि कॉम्पिटिशन के ज़माने में, ब्रेकिंग न्यूज़ के ज़माने में जो ट्रेंड चल रहा है कि सबसे पहले न्यूज़ आते ही फ़ौरी बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल्स पर हम देख रहे हैं कि पहले खबर दे देना, उसके बाद फिर अगर उसकी तरदीद हो मतलब जो दौड़ लगी हुई है कि सबसे ज़्यादा और सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ हम देने वाले हैं, तो सोशल मीडिया से शिकायतें भी हैं बहुत सारी और शिकायतें शायद इसी वजह से है कि वहाँ पर कोई क्रॉस चेकिंग मैकेनिज़्म नहीं है। जी, और खबर को पहले चला देते हैं, बाद में तस्दीक करते हैं। जी, तो ये नुकता आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप लोग जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हमेशा मतलब सहाफ़त का जो तालिब-इल्म है, जर्नलिज़्म का जो स्टूडेंट है, उसको भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप है। तो उसमें और दीगर समझिए कि कोई लैंग्वेजेस का स्टूडेंट है, कोई बीएससी कर रहा है और बीए, एमए जर्नलिज़्म करने वाले स्टूडेंट में फ़र्क ये होना है कि अब तो बहुत सारे टूल्स पे भी हम बात करेंगे कि वीडियोज़ जैसे अब अभी बारिश के दौरान भी बहुत सारे जो इधर-उधर के वीडियो से दुनिया के अलग-अलग मुकामात पे बारिश के वो वीडियो शायद हैदराबाद की बारिश के कहकर फॉरवर्ड कर दिए गए। तो आपको जो पहली चीज़ जर्नलिज़्म में जो सिखाई जाती है कि खबर की तस्दीक करना है और उसके बाद उसकी तशरीह करना है या उसको नशर करने के आपको इक़दामात करने हैं। और ये जो नुक्ता आज़ाद रिपोर्टर अबू ऐमल साहब ने अभी जो बताया कि खबर तो आ जाती है और देखिए ये जो क्रेडिबिलिटी है कि बोल रहे हैं कि शहर में जो अवाम है, शहरी अवाम है, वो खुद मेरे लिए रिपोर्टिंग का काम करते हैं। तो ये वाला जो दर्जा है, ये वाला जो स्टेटस है, ये वाला जो मुकाम है,
یہ اس کے لیے محنت کرنا پڑے گا, وقت لگے گا, تب جا کے آپ لوگوں کا اعتبار, لوگوں کا اعتماد حاصل کریں گے, اور پھر آپ کا یہ موقف, آپ کا یہ پوزیشن آئے گا کہ شہر میں کہیں بھی کچھ واقعہ ہوتا ہے تو اس کی خبر آپ کو ملتی ہے. اب میرا جو سوال ہے, آپ نے مصطفیٰ بھائی کل کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ عثمان نگر, بالاپور, اس جگہ بہت زیادہ تباہی آئی ہے. تو کچھ میڈیا کے آج کل بے شمار لوگ اسمارٹ فون لے کر جو جرنلزم سے واقف بھی نہیں ہیں, اب اپنا کام شروع کرے ہیں, کرنا بھی چاہیے, لیکن جب وہ لوگ متاثرین کے پاس پہنچے تو کوئی ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ بھئی ارے آپ لوگ ویڈیو لیتے, اپنے اپنے پیج پہ ڈالتے, ہمارا مسئلہ حل تھوڑا ہی ہوتا. تو کل کی بات ہے, میں اس علاقے میں ہی گیا تو ایسا میرا ویلکم کیے گئے کہ اب بات دور تک پہنچے گی, اور یہ ایک آدمی بندہ ہے جو بات اپنی پوری رکھ سکتا ہے. تو مجھے وہی مقام تھا جہاں پر کچھ میڈیا کے لوگوں کو وہاں پر سے مایوس واپس بھیجا گیا تھا, رپورٹنگ کرنے تک کا موقع نہیں دیا تھا, اور مجھے وہاں پر اتنا ویلکم کیا گیا. اور وہیں سے میں نہ صرف ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں وہاں سے رپورٹنگ کرنے کے بعد جس ایریا کانسٹنسی کا ایم ایل اے, وہاں سے فون پہ بھی بات کرتا ہوں اس سے کہ دیکھیے میں اس طرح کی نیوز بنایا ہوں, یہ مسئلے کا حل کیجیے آپ, لوگ بہت پریشان. یہ کرتا ہوں تو نیوز بھی پہنچے اور مسئلے کا حل بھی ہو, اور فالو اپ بھی کرتا ہوں اس کو, اس طرح سے رہتا ہے. یورپ میں اور امریکہ میں اب جو ایک خاص نظریہ چل رہا ہے کہ جرنلزم صرف رپورٹنگ نہیں بلکہ سولوشن جرنلزم کا ایک نظریہ آیا ہے. انگریزی میں اس حوالے سے آپ کو بہت ساری کتابیں ملے گی کہ صحافت صرف خبر رسانی نہیں بلکہ صحافت مسائل کا حل بھی پیش کرے. تو یہ ایک غیر منظم انداز میں صحیح لیکن ایک کوشش نظر آتی ہے. اب عزیز طالب علم, اب اصل سوال کی طرف ہم آتے ہیں کہ ابو ایمل صاحب نے کہا کہ جب میں نے شروع کیا تو کچھ آمدنی نہیں ہوتی تھی, تو اب جب کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کی ایک باضابطہ 10-12 لوگوں کی ٹیم ہے, تو اب بتا دیجئے کہ کیا اب بھی وہی صورتحال ہے یا کچھ مختلف ہے؟ نہیں, الحمدللہ ایسا ہے کہ جب لوگوں کو بڑھایا گیا, اسٹاف کو بڑھایا گیا, پچھلے سروری صاحب کچھ 3-4 سال سے اللہ کے کرم سے اتنا ایڈورٹائزمنٹ آتا ہے ہم کو کہ میں سوچا بھی نہیں تھا کہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ مطلب لوگ ایڈورٹائزمنٹ بھی دینا چاہیں گے. آج شہر کے بڑے سے بڑے کالج, اسکولز, ہاسپٹلس, اور اگر کوئی اپنا شو روم افتتاح کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم کو بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ کا نمائندہ آ سکتا ہے یا آپ آ سکتے ہیں کیا, کیونکہ ڈیٹ بھی ہمارے حساب سے رکھ رہے ہیں. تو بولنے کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی بزنس, جو لوگ بزنس کر رہے ہیں وہ لوگوں کو یقین ہے کہ اب سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ہم کو بزنس مل سکتا ہے. ایک مثال دوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عطا پور پہ ایک اپارٹمنٹ بن رہا تھا, ان کے 48 فلیٹس تھے. تو یہ ناظرین کو یہ بات سے یقین ہو جائے گا کہ بھئی کس طرح سے ریسپانس مل رہا ہے سوشل میڈیا پہ ایڈورٹائزمنٹ. میں ایڈورٹائز ان کی بلڈنگ کا جب فلیٹس اتنے اویلیبل ہے اور اتنے اسکوائر فٹ پہ پورے ڈیٹیلز ڈالنے کے بعد 3 دن کے بعد وہ صاحب فون کر کے بولتے ہیں کہ بھئی آپ وہ ایڈورٹائزمنٹ ڈیلیٹ کر دیجئے. مطلب کچھ پرابلم ہوئی کیا؟ نہیں, پورے بک ہو گیا بول کے. تو میں بولا کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ بولے تو ہاں صاحب وہ 1100-1200 کالز تک آئے. اس کے بعد آپ سیٹرڈے ڈالے, سنڈے منڈے میں بات چیت ہو گئی, کچھ ایڈوانس آ گیا, بک ہو گئے. تو مطلب اس طرح کا سوشل میڈیا کا ریسپانس آ رہا ہے. تو کچھ دن پہلے ایک ڈھابے پہ میں اوپننگ تھی ڈھابے کی, تو میں ایڈورٹائزمنٹ کرا تو ان کو گیٹ لگا دینا پڑا کہ بھئی اب ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے اندر کسٹمر کو لینے کی. تو سوشل میڈیا کو پہ ایڈورٹائزمنٹ کا اتنا اچھا ریسپانس مل رہا ہے. عزیز طالب علموں, ایک چیز جو نوٹ کی جانی چاہیے کہ جیسے عثمان نگر کی بات کریں, بالاپور کی بات کریں, یہ وہ مقامات ہیں شہر حیدرآباد کے جہاں پر بارش سے شدید تباہی ہوئی اور جہاں پر لوگ, جب آپ رپورٹنگ کے لیے گئے تو لوگوں نے آپ کو ویلکم کیا. دوسری جو چیز سمجھ میں آتی ہے ابو ایمل صاحب کی بات چیت سے کہ اب جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی اشتہارات حاصل کیے جا سکتے ہیں, یہ چیز چونکہ آپ دیکھ لیجئے کہ اخبارات کے اشاعت کے حوالے سے یا نیوز پیپر مینجمنٹ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو دنیا میں اکلوتا ایسا پروڈکٹ ہے, اخبار مانا جاتا ہے کہ اس کی جو کاسٹ ہے, جو پروڈکشن کاسٹ ہے, اس سے کم کاسٹ پر وہ بکتا ہے. تو کیسے بکتا ہے وہ؟ صرف اشتہارات کی وجہ سے. اب جو سوشل میڈیا, خاص طور پر فیس بک, انسٹاگرام اور دیگر جو ذرائع ہیں, تو ہم اب جو سوال کریں گے کہ بھئی آپ کے فیس بک پیج کے حوالے سے تو ہم واقف ہیں, اس کے علاوہ اور کون سے جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں جس پر
آپ کی ریچ ہے یا جس پر آپ اپنا کنٹینٹ اپلوڈ کرتے ہیں؟ نہیں، یوٹیوب پہ ہم نے آزاد اسٹوڈیو کے نام سے یوٹیوب چینل شروع کیا ہے، کیونکہ فیس بک پہ کئی مرتبہ مسائل بھی آتے ہیں، کچھ ایسے نیوز اپلوڈ کرنے پہ فیس بک کچھ دن کے لیے بلاک بھی کرتا ہے، تو ہم بیک اپ کے لیے 3 پیج چلاتے ہیں، ایک آزاد ڈیلی، نیشنل رپورٹر ابو ایمل، آزاد رپورٹر ابو ایمل، یوٹیوب پہ ہے، انسٹاگرام پہ. اور اب لوگ انسٹاگرام پہ نوجوان طبقہ بہت زیادہ جڑ رہا ہے، اور پتہ نہیں سروری صاحب اس بات کو میں خود سمجھ نہیں پا رہا کہ لوگ کئی ایڈورٹائزمنٹ یہ بول کے دیتے ہیں کہ صرف انسٹاگرام پہ ڈالو، جبکہ انسٹاگرام پہ میرے 1.5 لاکھ فالوورس ہیں، جبکہ فیس بک پیج پہ ایک پہ 15 لاکھ 3 لاکھ ایسے فالوورس ہیں. بولتا نہیں صرف انسٹاگرام سے ہم کو بزنس ملتا ہے. تو یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے کہ لوگ نوجوان طبقہ انسٹاگرام پہ زیادہ آ رہا ہے، تو میرا بھی فوکس یہی ہے کہ بھئی، اور اکثر لوگ جب باہر ملتے ہیں تو ہم آپ کو انسٹاگرام پہ فالو کرتے ہیں، تو ایسا فیڈ بیک ملتا ہے. تو جس کسی کا بھی ہم ایڈ انسٹا پہ ڈالتے ہیں تو فوری وہ لوگ بولتے ہیں کہ بھئی ہمارا کام نکل رہا ہے اس سے، تو وہ لوگ بھی اطمینان کرتے ہیں. ایک بات میں آپ کو انگلش اور اردو اخبارات کا کے تعلق سے بتاؤں کہ آج کے اردو اخبارات ہو یا انگلش اخبارات، وہ لوگ جب کوئی آرٹیکل لکھتے ہیں رپورٹر، تو مجھ سے خواہش کرتے ہیں کہ وہ آرٹیکل آپ کا پیج پہ ڈالیں. تو میں جب سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ نہیں، آج ہم ایک اس موضوع پہ ایک آرٹیکل لکھے ہیں، آپ پیج پہ ڈالیے نا. تو کئی اب رومن انگلش کی بات کریں تو کیونکہ اکثر نوجوان لوگ آج گھر میں 1-2 لوگوں کو اردو سے وقفیت ہو رہی، اردو سے واقف نہیں ہے یہ لوگ. اور چونکہ میرا بھی بیک گراؤنڈ اردو اخبارات سے ہی تھا، انگریزی میری بھی کمزور تھی، تو میں نے سوچا کہ رومن انگلش کا سہارا لے. میں یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ بات یہاں تک آ جائے گی. آج جتنے فیس بک پیجز ہیں سب رومن انگلش میں چل رہے ہیں. اس سے ہو رہا ہے یوں کہ غیر مسلم طبقات جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، تو ہر مذہب کا آدمی رومن انگلش کو پڑھنے میں کمفرٹیبل فیل کرتا ہے. ابو ایمل صاحب، یہ تو آپ کا یو ایس پی ہے، لیکن ہم اردو یونیورسٹی کے جو ٹیچر ہونے کے ناطے ہم تھوڑا سا میرا اپنا جو نقطہ نظر ہے اس کو مختلف پلیٹ فارم پہ بھی اٹھاتا رہا کہ اردو رسم الخط کے حوالے سے بھی اردو اخبارات کو سوچنا چاہیے اس حوالے سے کہ جو تعداد گھٹ رہی ہے قارئین کی، وہ اس حوالے سے وہ کریں. اور دوسری چیز سوشل میڈیا، ایک جو نقطہ کہا کہ انگریزی اخبار میں رپورٹ چھپنے کے بعد پرنٹ میڈیا کا رپورٹر ایک سوشل میڈیا کا جو ہینڈلر ہے، جو سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے، اس سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ میرا کنٹینٹ آپ اپلوڈ کیجئے. تو اس میں دیکھیں یہ چیزیں مثالیں، جیسے آج ابو ایمل صاحب کو یہاں پر اسٹوڈیو میں بلانے کا مقصد دیکھیے سیکھنا ہے کہ آپ صحافت کے طلبہ ہیں، آپ کو بھی سیکھنا ہے، ہم ٹیچر ہیں، اور اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہم نظریاتی طور پر تھیوری آپ کو جو پڑھا رہے ہیں اور پریکٹیکل جب آپ فیلڈ میں جائیں گے، جب پریکٹس کریں گے، تو یہ چیزیں ہیں جو آپ محسوس کریں کہ انسٹنٹ جو فیڈ بیک ہے، اگر اخبارات اس نقطے پر غور کریں تو شاید صورتحال بدل سکتی ہے. اور جو ایڈوانٹیج ہے سوشل میڈیا کا وہ انسٹنٹ فیڈ بیک والا ہے. تو اور خاص طور پر جب انسٹاگرام کی جو بات کی آپ، تو اس میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو 18 سے 24 سال کا، 18 سے 25 سال کا یہ جو طبقہ ہے، اور جو اشتہارات ہیں مارکیٹ میں، نمبر ایک چیز مجھے جو سمجھ میں آتی ہے کہ ایڈورٹائزرز ہیں جو اپنی بات کو اشتہارات کے ذریعے سے اپنا جو ٹارگٹ آڈینس ہے ان تک پہنچانا چاہتے ہیں. مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ اخبارات کے ذریعے سے ان کی تشفی نہیں ہو رہی، اور ڈیجیٹلی جو یہاں پر جو اسٹیٹسٹکس ہے، جو اعداد و شمار ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ آپ فیس بک پیج اوپن کیجئے گا، آپ یوٹیوب کا اکاؤنٹ اوپن کیجئے گا اور دیکھ لیجئے کہ وہاں پر کتنے لوگوں نے دیکھا ہے. تو وہ بڑا ایڈوانٹیج ہے. اس کے مقابلے میں اخبارات کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ ان کو کاغذ پر لکھ کر بتانا ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا ایک اخبار ہے، لیکن اس ایک اخبار کو 10 لوگ پڑھتے ہیں، 12 لوگ پڑھتے ہیں. اب اس میں جو ایڈورٹائزر ہے وہ کنونس ہونا اس بات کو. اور یہاں پر دوسری چیز یہ ہے کہ جو ایڈورٹائزرز کا بھی جو پازیٹیو فیڈ بیک مل رہا ہے، تو ٹارگٹ آڈینس کو جو ہے وہ آپ بالکل راست پہنچ سکتے ہیں. اب ہم جو آگے کی بات کریں گے کہ اور ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ سب ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹ بھی سب جو فیس بک استعمال کرتے ہیں، یوٹیوب پہ چینل چلاتے ہیں، سب چلاتے ہیں. تو جو چیز آپ سے سیکھنے کی ہے ان کو، وہ اس حوالے سے جو ہم بات کرنا چاہیں گے کہ بعض وقت بعض پروگرام پہلے سے طے ہوتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو اپنے رپورٹر کو یہاں بھیجنا ہے یا اس طریقے سے وہ کرنا ہے، اور بعض دفعہ کچھ ناگہانی واقعات ہوتے ہیں.
تو اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں کہ جب آپ کا اسائنمنٹ ہے کہ بھئی ایک منسٹر ایک ایریے میں جا رہا ہے, وہاں پر چیکس بانٹ رہا ہے جی جو فلڈ سے افیکٹڈ ہے, اس دوران آپ کو کچھ دوسری اطلاع ملتی کہ بھئی کہیں پر کچھ بڑا حادثہ ہو گیا ہے, جی اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ بہت ہی آسان کام ہے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ, بالکل. اور یہ بتا دوں کہ بھئی ہمارے رپورٹرز جگہ جگہ پھیلے ہوئے رہتے ہیں کہ ایک ہی ٹائم پہ ہم بالکل سیکنڈز میں کام ہو سکتا ہے, بہت ہی آسانی سے کام کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اب اس میں ہم 7-8 سال سے یوں سمجھو موٹے اردو الفاظ میں مجے گئے ہیں کہ اس کو ہینڈل کرنا بہت آسان ہوتا ہے. اور یہ ہمارے لیے کوئی چیلنج والی بات نہیں ہوتی کہ بھئی بر وقت ایک جگہ. لیکن عوام اسپیشل رپورٹس کو پسند کرتی ہے. آپ کے ہماری گفتگو کو جو دیکھنے والے ہیں وہ یہ بات کو سمجھیں کہ لوگ کوئی منسٹر کسی جگہ پہ وزٹ کرا وہ دیکھنا نہیں چاہتے. لوگ چاہتے ہیں کہ اسپیشل رپورٹ ہو, خصوصی طور پہ. اب پرسوں ہم ایک ایسی توپ جو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی گولکنڈہ میں ہے, وہ جنگل میں پڑی ہوئی ہے, 16 فٹ کی ہے, جو تانبا, سونا, چاندی, پیتل, 5 دھاتی توپ بولتے ہیں, فتح رہبر توپ. ہم اس کی کھوج کر کے نکال کے عوام کو بتائے. تو میری پہچان ہی اسپیشل رپورٹس پہ ہے. تو میں منصف اور سیاست میں یہی کام کرتا تھا. تو لوگ یہی چاہتے ہیں کہ بھئی کچھ نیا کر کے بتائیں. تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی بریکنگ نیوز دیں گے, اس دوڑ میں نہ جائیں, اس کی فکر نہ کریں, کچھ ایسی چیز اپنے سے کریٹ کریں, تب وہی چیزیں کو زیادہ رسپانس ملتا ہے. یہ اسی کو کرنا پڑتا ہے. یہ دیکھیں یہاں پر پھر جو سیکھنے کی چیز ہے, اور اس سے پہلے بھی جیسے ابو ایمل صاحب نے بتایا تھا کہ اسمارٹ فون ہاتھ میں پکڑ لینے سے آپ اسمارٹ رپورٹر نہیں بنتے, یہ بات طے ہے. بالکل. تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ دوڑ میں بھی نہیں جانا ہے کہ بھئی سب سے پہلے آپ کو دینا ہے. اور دوسری چیز جو یو ایس پی مانا جاتا ہے آزاد رپورٹر ابو ایمل کی, وہ یہ ہے کہ ان کا ہوم ورک ہے. ہوم ورک کیا ہے کہ جو شہر حیدرآباد کے مختلف تاریخی مقامات ہیں, شہر حیدرآباد کی مختلف جو مساجد ہیں, اس پر آپ کا خاصا کام ہے. تو اس پس منظر میں آپ طلبہ کے لیے کیا سیکھ ہے؟ دیکھیے یہ انٹرویو ہو رہا ہے ضرور, لیکن یہ انٹرویو طلبہ کے لیے ہو رہا ہے. جیسے ہم پچھلی بار بھی آپ کو کافی عرصہ پہلے کلاس میں بچوں کے انٹریکشن کے لیے بلائے تھے, اور اس مرتبہ چونکہ لاک ڈاؤن کے سبب ہماری ساری کلاسز اس طریقے سے آن لائن ہو رہی ہیں, تو آپ کو بلانے کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے بچے آپ سے کچھ سیکھیں جو اسٹوڈنٹس ہیں جرنلزم کے. جی تو اس میں آپ کو جو مجھے سیکھ ملی ہے کہ آپ کو اپنے ایک سبجیکٹ کا کوئی تعین کرنا ہے. فیس بک کا بھی اگر آپ پیج چلا رہے ہیں, اس پہ جیا پردا کیا بولی آپ شیئر کر دے رہے, ہیما مالنی کیا بولی آپ شیئر کر دے رہے, مہاراشٹر کے کوئی ایس پی کے ایم ایل اے نے کچھ کہا اس کو شیئر کر دے. آپ کوئی ایک سبجیکٹ لے لیجئے گا. جیسے اب آپ کیا بتائیں گے, آپ جب فرض کر لیجئے گریجویشن کے بعد ہی آپ کہیں پر جاب کے لیے اپلائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو سامنے والا کیا پوچھے گا, 18,000 پہ یا 16,000 پر آپ کو نوکری دے رہا ہے. تو کیا کیا آپ نے؟ سر میں نے بی اے جے ایم سی کیا ہے. ساتھ میں اگر آپ یہ بتائیں کہ میں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے سے بعض ایسے اسٹوریز, دیکھیں یہ چیز کہ پبلک جو پسند کرتی ہے, عوام کو, قارئین کو, ناظرین کو جو چیز پسند آتی ہے وہ ہے خاص طور پر کیا جانے والا کام. کوئی بھی ایونٹ ہے تو وہاں پر آپ جا کے مائک سامنے پکڑ لیں تو وہ اس کو پبلک پسند نہیں کرتی. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ, ہمارے بہت سارے طلبہ بہار کے سے تعلق ہے, بہار میں الیکشن چل رہے ہیں, جی تو بچوں کو ہم اسائنمنٹ کے لیے انٹرویو بھی کہے کہ بھئی آپ کو انٹرویو کرنا ہے. تو ہر طالب علم یہ چاہتا ہے سر میں نے جو ایم ایل اے اب جو کانٹیسٹ کر رہا ہے اس کا میں انٹرویو لینے کے لیے تیار ہوں, سوال کیا کروں. تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ ان سے میں بولا ٹھیک ہے آپ سوال کیجیے گا, مگر پرسنالٹی بیس سوال کیجیے گا. بالکل. تو یہ چیز جو سیکھنے کی ہے میرے حساب سے کہ آپ کو اپنے کچھ ایریا آف انٹرسٹ جس میں آپ کی دلچسپی ہو, نہیں اب میں آگے بات نہیں کروں, میں پوچھ لوں گا اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں سے بات کروں گا کہ یہ جو موضوعات ہیں, غیر آباد مساجد ہیں جی اور جو تاریخی مقامات ہیں, اس میں آپ کا انٹرسٹ تھا, اس وجہ سے آپ نے اس کو سلیکٹ کیا. ایسا ہوا تھا کہ میں جب منصف اخبار میں ایز اے اسپیشل کرسپونڈنٹ کام کرتا تھا, تو ایک صاحب کا بھانجے نے اپنے ماموں کا قتل کر دیا تھا. اس کے 40 دن کے بعد ان کے رشتہ داروں نے مجھے آ کے کہا کہ آپ ابو ایمل ہے کیا؟ تو میں بولا جی ہاں میں ہوں. میرے ماموں انتقال سے پہلے یہ بتائے تھے کہ آپ ان کی جو لائبریری آپ کے حوالے کر دینا. تو مطلب میں ان کو جانتا بھی نہیں آپ کے پورے روز کے مضامین جو منصف میں آتے تھے وہ ریگولر پڑھتے تھے, اور وہ بول کے گئے تھے انتقال سے پہلے کہ وہ پورے بکس.
تو تقریباً 1500 حیدرآباد کے اوپر حیدرآباد کی ہسٹری پہ لکھی ہوئی کتابیں میرے پاس پہنچا ہے۔ اس کے بعد میں اس کو پڑھنے لگا، اس کے بعد پتہ چلا کہ حیدرآباد کی پوری تاریخ سے واقف ہوا۔ تو مجھے اس بات کا زیادہ اندازہ ہوا کہ حیدرآباد میں غیر آباد مساجد 137 ہیں، اور وقف بورڈ کے پاس، نہ گورنمنٹ کے پاس، نہ کسی حیدرآباد کے کسی بندے کے پاس اتنا ریکارڈ ہے جتنا میرے پاس ہے۔ میں نے اس کو 10 سال تک بڑی محنتوں سے اس کو ریکارڈ کیا، نہ صرف ویڈیوز ہے، فوٹوز ہے، وقف ریکارڈ ہے۔ تو ایک کے بعد ایک مسجدیں آباد ہوئی اللہ کے فضل سے۔ اب تک میں نے 34 غیر آباد مسجدوں کو آباد کیا، اور وقف بورڈ کو بھی جب کبھی بھی کسی مسجد کے بارے میں انفارمیشن لینا ہو تو مجھ سے ہی فون کرتے ہیں کہ یہ مسجد کہاں پر ہے۔ عزیز طالب علموں، یہاں پر جو چیز سیکھنے کی ہے کہ بہت سارے طلباء کو اخبارات پڑھنے کی عادت ہوتی ہے، تو چونکہ ہم بھی جس زمانے میں جرنلزم کا کورس کیا اس وقت سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا کا اتنا زور نہیں تھا، تو اخبارات کے جو آرکائیز ہیں، مطلب اس کی جو فائل کاپی ہوتی ہے یا اخباری جو تراشے ہوتے ہیں اس کو کٹ کر کے رکھنے، اور اخبارات میں بھی سابق میں یہی ہوا کرتا تھا۔ جب ہم پریکٹس کے لیے اخبارات میں گئے تو ہوتا یہ تھا کہ کسی بھی موضوع پر سابق میں جو مضامین چھپے تھے اس کی فائل کر کے رکھی جاتی تھی، اس کو فائل بنا کے رکھا جاتا تھا۔ اور یہ والا نقطہ یہاں پر جو ابو ایمل صاحب سے جو سیکھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کسی کو پہلے تو کچھ موضوعات کا انتخاب کرنا ہے، کوئی سبجیکٹس کا انتخاب کرنا ہے، اور اس کے بعد اس پر ہوم ورک کرنا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ریاستی حکومت کا ایک سرکاری، سمجھیے کہ وقف بورڈ سرکاری ادارہ ہوتا ہے، جی سرکاری ادارہ یا ادارے میں کام کرنے والے لوگ ایک رپورٹر سے آگے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس اس سروے کے یا اس مسجد کے کچھ ڈیٹیلز ہوں تو بتائیے گا۔ کہنے کو تو بڑا سا ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہوم ورک ہے وہ ہوم ورک یہ مقام دلاتا ہے۔ تو اگر اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بھی ہوم ورک کریں، موضوعات کا انتخاب کریں اور محنت کریں، یاد رکھیے گا ابھی فی الوقت تو ہم آئی ایم سی کے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہر رپورٹنگ یا ہر انٹرویو کے لیے اس طرح کا ہمیں نہ انفراسٹرکچر مل سکتا ہے نہ سہولت مل سکتی ہے۔ آپ آزاد رپورٹر ابو ایمل کے صفحے پر جا کر دیکھیے گا کہ شہر حیدرآباد کی بارش کے دوران جو ویڈیوز آئے جب ہم سو رہے تھے اس وقت، اور بڑی سوشل میڈیا پر جب ڈیبیٹ ہوا تو اس میں یہ بات آئی کہ جو اخبارات کے ریگولر رپورٹرز ہیں وہ بھی سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹ سے وہاں سے دیکھ کر جو ہے سو رپورٹنگ کر رہے تھے۔ اکثر انگلش اور اردو تیلگو اخبارات کے رپورٹرز شام 9 بجے ہم کو فون کرتے ہیں کہ بھئی یہ نیوز آپ کے پاس ہے تو اپلوڈ کر دیں۔ مطلب ان لوگوں کا بھی کام بہت آسان ہو گیا ہے، وہ لوگ اپنی آفس میں بیٹھ کے ہمارے پیجز کو دیکھ کے نیوز پوری بناتے ہیں، کیونکہ ہم پورا فیلڈ پہ رہتے ہیں۔ اور مثال کے طور پہ کسی کا قتل ہوتا ہے تو بھئی ڈیڈ باڈی کو بتاتے ہیں، ایریا کے انسپیکٹر کو بتاتے ہیں، ان کی فیملی سے انٹرویو کر لیتے ہیں، تو یہ پورا 10 منٹ میں ہم لوگ پورا کام ہو جاتا ہے ہمارا۔ تو یہ کام ہم صبح میں اگر 8 بجے ہوتا ہے، 9 بجے دن میں ہو جاتا ہے، تو شام میں اخبارات کا کام تو شام عصر مغرب کے بعد سے شروع ہوتا ہے، تو ان کے لیے بڑی آسان ہو گیا کام یہ۔ لیکن اصولی طور پر ہم جب صحافت بچوں کو سکھاتے ہیں طلباء کو، تو ہم یہ صحافی سے یہ توقع کرتے ہیں کہ صحافی خود جائے وقوع پر پہنچے، چاہے وہ کرائم رپورٹر ہو، جی جیسے رپورٹنگ کے دوران جو جہاں سے خبریں لی جاتی ہیں کرنا تو یہی تو چاہیے، لیکن ہو رہا ہی ہے۔ ایک رپورٹر کو مردہ خانہ جانا چاہیے روزانہ، اس کی بالکل آپ کتابیں دیکھ لیجیے اٹھا کے، کیونکہ پہلے جہاں خبروں کے جو ماخذ سر چشمے جہاں سے خبریں نکلتی، سرکاری اسپتال، پولیس اسٹیشن جی اور مردہ خانے۔ جی کیوں کہ کسی بھی حادثے کی صورت میں زخمی کو سرکاری اسپتال لے جایا جاتا ہے، بالکل چونکہ وہ میڈیکو لیگل کیس ہے بتایا تھا، اور مرنے کی صورت میں اس کا پوسٹ مارٹم پوسٹ ضروری ہے، مارٹم تو آپ مردہ خانہ لے جاتے ہیں۔ تو اب یہ جو چیز آ رہی، یہ جو خلا آ رہا ہے، جی اور یہ جو پرنٹ میڈیا ہے جی وہ اپنی کوتاہیوں کی جو ہے قیمت چکا رہا ہے۔ نہیں، یہ چونکہ ہم یہاں پر دونوں چیزیں پڑھ رہے ہیں، ہم جو طلباء صحافت ہے، جرنلزم اسٹوڈنٹ ہے، ان کے لیے بتا رہے ہیں کہ اگر آپ پرنٹ میڈیا میں بھی جانا چاہ رہے ہیں تو یہ گیپس ہیں جن کو فل کر کے آپ اپنے لیے مقام بنا سکتے، آپ آگے بڑھ سکتے۔ تو میں چونکہ آپ کو پھر سے دوبارہ جو ہے سو ریلیف کاموں میں جانا ہے تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ اپنے پاس کوئی رپورٹر کو لیتے ہیں تو کیا چیزیں آپ اس میں دیکھتے کہ ہاں یہ رپورٹنگ کے لیے فیلڈ ہے، کیوں کہ آپ کے وسائل محدود ہیں اخبارات کے مقابلے میں، تو آپ کے پاس ایڈیٹنگ کا کام ہوتا ہے، آپ جی کے پاس وائس اوور دینا ہے اس کا کام بالکل ہوتا ہے، اس کے اوپر سوپر لگانا، لوگو لگانا، اس طرح کے کام ہوتے ہیں۔ جی اور آپ فرض کر لیجیے آپ سلیکشن کے لیے بیٹھے ہیں، جی تو آپ ایک جو آپ کے پاس کینڈیڈیٹ آتا ہے اس میں کیا چیزیں آپ دیکھیں گے، اس کے بعد اس کو آپ سلیکٹ کریں گے۔
کیونکہ میں بھی ایک بہت جنون کی حد تک کام کرنے کے یہاں پر پہنچا ہوں میں سب سے پہلے دوں گا سخت محنت کرنے والا ہو، ٹائم اور کیلنڈر دیکھ کر کام کرنے والا نہ ہو۔ اکثر ہوتا یوں ہے کہ میرا ٹائم اب سے شروع ہوتا ہے، اب شام کب ہوتی ہے، ایسا بندہ مجھے بالکل نہیں چاہیے، کیونکہ مطلب جو میڈیا میں جرنلزم کا کام ہے وہ آپ ٹائم باؤنڈ کے بھائی 8 سے 9 نو، کیونکہ یہ تو بالکل ہم باؤنڈ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ حالات کیسے بھی ہو سکتے ہیں۔ میں کسی بھی رات کے 3 بجے بھی بندے کو بلا لوں، کیونکہ سچویشن ایسی ہو سکتی ہے۔ پرسوں کٹا ٹوٹ گیا، 3:30 بجے رات تک میں صبح تک فجر تک وہیں پر اسپاٹ پہ تھا، میرے خود سینے تک پانی تھا۔ تو مجھے بھی بندہ ایسا ہی چاہیے، اور ٹھیک ہے، نمبر 1 کہ بھائی وہ سخت سخت محنتی محنتی ہو، اور اس کو تمام زبانوں سے اچھی طرح واقفیت ہو۔ ٹھیک، بالکل جتنی زیادہ زبانیں وہ جانے گا، جی، تیلگو آتی ہے، ہندی آتی ہے، تو انگریزی بہتر رہے آتی گا۔ ہے یا اردو آتی ہے، وہ اتنا جی ہاں، بالکل، سوٹ اور کرے۔ تھوڑے کیمرے سے مطلب انیشیل معلومات تو کم سے کم کیمرے کے بارے میں بھی رہے اس کو، اور اس کا انداز بیاں بہت بہتر ہو، اور بس کافی ہے۔ باقی کا کام تو ہمیں اندازہ ہے کہ کام کیسا لینا ہے، تو کر لیتے ہیں۔ جو اکثر میرے پاس جو 4 بچے کام کرتے ہیں وہ لوگ کوئی پروفیشنل جرنلزم کرے ہوئے نہیں ہیں، رپورٹرس نہیں ہیں، مطلب جرنلزم سے کوئی ڈگری وغیرہ بھی نہیں ہے، لیکن آج ان لوگ کو میں پچھلے 4-5 سال سے کام لے رہا ہوں، ایسے پرفیکٹ ہو گئے ہیں وہ لوگ کہ آج تک کبھی شکایت نہیں آئی، اور میرا کام بھی آسانی سے ہوتا ہے۔ اچھا، کبھی ایسا ہوا کہ آپ کی جانب سے جو نیوز چلائی گئی اس کو کسی دوسرے چینل نے یا دوسرے کسی چینل کے رپورٹر نے جو اس کو پسند کیا یا آپ سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کچھ کوریج کیا ہے، ہم بھی یہ اس تو کو کرنا؟ عام بات ہے، یہاں تک کہ بڑے بڑے ٹی وی چینلز کے لوگ اب آپ دلی کے جو ایم پی ہے سنجے سنگھ، عام آدمی پارٹی کے ایم پی ہے، وہاں پر پریس کانفرنس کرتے ہیں، فوری بولتے ہیں کہ ابو ایمل کو بھیجو بول کے۔ تو ان کا ایک پی اے اپوائنٹ ہے باضابطہ کہ وہ روز شام میں ان کی اپڈیٹ دیتا ہے، تو یہ بتاتے ہیں کہ ان کے پیج پہ جانے کے بعد پوری دنیا تک بات پھیل جاتی ہے، پہنچ جاتی ہے، اور ہر پارٹی کا آدمی ان کے ایز میں بتاؤں، ایک بہت بڑے ٹی وی چینل کے مالک، میرے اچھی جانکاری ہے، سیٹلائٹ ٹی وی ہے، ان کے مالک مجھے پریس کانفرنس میں خاص طور سے مجھے بلا کے سامنے بٹھاتے ہیں کہ بھائی آپ کے چینل پہ بات آ گئی تو مجھے اطمینان ہوتا ہے۔ تو آج یہ لیول ہے کہ بھئی بڑے بڑے ٹی وی چینل کے مالک بھی یہ چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بات بہت آسانی سے جلدی پہنچ جاتی ہے۔ اب آخری سوال آپ سے جی، کہ مشورہ کیا دیں گے آپ ان بچوں کو؟ یہ لوگ ابھی فی الوقت مطلب ماسٹرز کا بھی کورس کرنے والے بچے ہیں، بی اے کا بھی کورس کرنے والے بچے، کرونا وائرس کے سبب ہماری کلاسز تو ہے نہیں اس طرح سے، جی، آن لائن کلاسز وہ اٹینڈ کر رہے ہیں، تو ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ چونکہ اب یہ پڑھ بھی رہے ہیں باضابطہ طور پر یونیورسٹی سے، جیسے یہ ڈگری بھی کر رہے ہیں، تو کن چیزوں کا خاص طور پر یہ لحاظ رکھیں؟ عام طور پہ میں واحد ایک حیدرآباد میں شاید ایسا ایک رپورٹر ہوں جس کے اوپر آج تک حکومت کی جانب سے یا پولیس کی جانب سے کبھی پکڑ نہیں ہوئی، کیونکہ کئی ایسے رپورٹرس ہیں جن کے اوپر ایف آئی آر پولیس کیسز ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کی کوشش یہ رہتی کہ بریکنگ نیوز جلد سے جلد دینے میں وہ لوگ، بعد میں یہ ثابت ہوا کہ وہ بات جھوٹ تھی۔ تو یہ بات صحیح سوال کا جواب اس لیے دے رہا ہوں کہ دیکھیے، جلد بازی میں کوئی ایسی کوشش نہ کریں جس سے کہ حکومت کی نظر میں بھی آپ پکڑ میں آئے، قانون کی نظر میں بھی آپ کے اوپر پکڑ ہو جائے۔ تو کوشش یہ کریں، سخت محنت ہونا لازمی ہے، کیونکہ میں ایک بہت بڑے اخبار میں نام نہیں لوں گا، بہت بڑے اخبار میں جب کام کر رہا تھا تو مجھے 2 سال تک سیلری نہیں دی گئی، صرف میرے کام کو دیکھا گیا۔ اس کے بعد جب مجھے 2 سال کے بعد سیلری رکھی گئی تو اس اخبار میں 200 لوگ کام کرتے تھے، سب سے زیادہ میری تھی۔ تو میں صبر کرنے کے بعد میرے کو یہ نتیجہ نکلا، اور وہ اخبار کے مالک کے بعد تمام سہولتیں میرے کو ہی تھیں۔ تو یہ ایک بات، سخت محنت کرنا چاہیے، اور یہ لائن میں ضرور آنا چاہیے، یہاں پر شدید ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پر میڈیا کے ذریعے قوموں کو لڑانا، آپس میں نفرتیں پیدا کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر ہم اس طرح، ہمارے جیسے لوگ اگر میڈیا میں آئیں گے تو اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں، صحیح راستہ بتا سکتے ہیں، اور عوام کی بات حکومت تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے لیے محنت اور ایمانداری ضروری ہے۔ اچھا، ایک آخری سوال ضرور میں کرنا چاہوں گا، سوالات تو بہت سارے ہیں، آپ کو جانا جی، بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ ویلفیئر کا جو چیریٹی کا کام کرتے ہیں وہ کیسے مینیج کرتے ہیں؟
کہ پہلے تو اپنے طور پہ سوشل میڈیا کا اتنا سارا بڑا نیٹ ورک لے کے چلنا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ جو چیریٹی ورک ہے یہ کیسے سروری مینیج بھائی، کریں؟ اگر ہم کسی کے کل ایک بالاپور کی ایک خاتون کے پاس گیا تو سینکڑوں 250 مکان 16 دن سے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، بالکل پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کا کوئی کام کا سامان کوئی کام کا ہی نہیں رہا، اب صرف 4 دیواری ہے اور چھت ہے۔ اب میں خالی ان کی رپورٹنگ کر کے کیسے واپس ہوں؟ ایک مسئلہ سر پہ بوجھ ہو گیا کہ بھئی ہماری ایک لوگ ہے جو اس قدر پریشان حال ہے، تو کئی آرگنائزیشن این جی اوز میرے سے جڑے ہوئے ہیں، فوری ان کو اطلاع کرتا ہوں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ میرے کہنے پہ ہر کوئی لبیک کہتا ہے، فوری آ جاتے ہیں اسپاٹ پہ، آپ بتائیے کہ کرنا کیا ہے، بس ایک ہی سوال کرتے ہیں، آپ دیکھ لیے کرنا کیا ہے۔ اس کے علاوہ میرا بھی ایک فاؤنڈیشن ہے، آزاد خدمت فاؤنڈیشن کے نام سے، ہم اس سے بھی ریلیف کا کام کرتے ہیں۔ اب یہاں پر کئی لوگ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ لوگ بولتے ہیں کہ بھئی آپ فیلڈ پہ رہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں، اس لیے الحمدللہ۔ اور جب کبھی کسی ہم بیمار کی ہاسپٹل میں زیر علاج ہے، ان کا اکاؤنٹ نمبر ایسا پوسٹ کرتے ہیں تو ان کو اگر 8-10 لاکھ کا اگر ضرورت ہے تو صرف ایک دن میں آ جاتے ہیں پیسے۔ تو اس طرح کی خدمت چل رہی ہے۔ لاک ڈاؤن میں ہم آکسیجن سلنڈرز کا بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا، تو آکسیجن سلنڈرز فراہم کرے، اور اب جو بارش سے جو تباہی ہوئی ہے تو تقریباً گھروں میں ہم پورا سامان فراہم کر رہے ہیں، الماری، پانی، کچن کا پورا سیٹ، مطلب گھر میں جو ضروریات کا جتنا سامان ہوتا ہے تمام چیزیں وہ فراہم کر رہے ہیں۔ ایک ٹوکن دیتے ہیں، ٹوکن دینے کے بعد ہمارے آفس پہ بلا کے ان کو دیتے ہیں، کیونکہ فیلڈ پہ جا کے تقسیم کرنا، کسی کو ملا کسی کو نہیں ملا تو مایوسی ہوتی ہے، تو اس طرح کا کام ہمارا الحمدللہ چل رہا ہے۔ اس میں یہاں پر پھر ایک جو سیکھ ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں، اس کے بعد آپ نے آج کے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ آپ ویلفیئر اور چیریٹی کا کام اپنی ذات سے بھی کر سکتے ہیں، ساتھ میں آپ کی جو کریڈیبلٹی میڈیا کے ذریعے سے آپ بناتے ہیں اور پھر اس کی بنیادوں پر این جی اوز کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ ہوتا ہے، تو آپ جو مسائل آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، جن متاثرین کی آپ جیسے تصویر کشی یا ان کی ویڈیو فلم بندی کر رہے ہیں، ان تک آپ مدد پہنچا سکتے ہیں۔ عزیز طالب علموں، ہم آج کے اس کلاس کو خاص طور پر ابو ایمل صاحب کے شکریہ کے ساتھ ختم کرنا چاہیں گے کہ آپ کا بے حد شکریہ، آپ اپنے ریلیف ورک کے باوجود بھی جو ہے سو آج ہماری درخواست پر آپ آئی ایم سی کے اسٹوڈیو میں آئے۔ ہم آئی ایم سی کے ڈائریکٹر اور سارے جو تکنیکی عملہ ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ابو ایمل صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کے سوالات اگر ہم آج کے اس پروگرام میں شامل نہیں کر سکے، یا آپ ہمارا پروگرام ریکارڈڈ دیکھ رہے ہیں، تو گوگل کلاس روم کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے ضرور اپنے سوالات پوچھیے گا۔ اپنا اچھے سے خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔